بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چائنا ورسز انڈین میڈیا۔ انڈیا اور انڈیا کا میڈیا اپنی عوام کے اندر اس قدر جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جشن منا رہے ہیں کہ چائنا پیچھے ہٹ رہا ہے، جبکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ جنگ کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یہ تمام صورتحال چائنا یا پھر انڈیا کی نہیں بلکہ عالمی سطح پر ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ یہ غزوہ ہند کا آغاز ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل پبلک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ بر وقت اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں۔ اور یہ وقت بڑی ہی تیزی کے ساتھ غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا، اور یہ غزوہ ہند ہو کے رہے گا۔ جبکہ دوسری طرف انڈیا اپنے ہی لوگوں کو کیسے گمراہ کرتا جا رہا ہے کہ امریکہ ان کے چھوٹے بھائی کا کردار نبھائے گا اور ان کو بچائے گا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ چائنا اتنا پاورفل ہے کہ مغربی بنگال سے لے کر مشرقی پنجاب تک اور تبت سے لے کر ممبئی تک چائنا انڈیا کے جہاز صرف الیکٹرومیگنیٹک سپکٹرم کی مدد سے جام کر سکتا ہے۔ اور اسی بات کی وجہ سے انڈیا کے لیے مزید پریشانی بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس بات کو انڈیا خود تسلیم کرتا ہے۔ اور دوستو، آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نریندر مودی جس محاذ پر بھی گیا اس میں ناکام ہوا اور اپنی شکست کے بارے میں اکثر علاقوں کو علم بھی نہیں ہونے دیا۔ جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ لداخ کے علاقے میں گزشتہ مہینے 15 جون کو انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں انڈیا کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس شکست کے بعد بھارت کی جانب سے مختلف حربے بھی استعمال کیے گئے، لیکن اسے ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور انڈیا کے ان شیطانی حربوں میں پاکستان پر بھی الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان نے چائنا کی طرف سے 20,000 اضافی فوجیوں کو شمالی لداخ میں تعینات کیے ہیں۔ تاہم بعد میں پاکستان کی جانب سے ان الزامات کو مسترد کر دیا گیا۔ جب انڈیا کو چاروں طرف سے گھیراؤ محسوس ہوا اور اسے موت نظر آئی تو انڈیا نے مدد کے لیے امریکہ اور روس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے بھی اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے انڈیا کو انکار کر دیا۔ چائنا نے پہلے ہی نیپال کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا اور اس کے بعد بنگلہ دیش کو بھی اپنے ہاتھ میں کیا۔ پاکستان تو اس کے ساتھ ہے ہی، اور اس کے علاوہ روس چائنا کا پارٹنر ہے، اور چائنا کسی صورتحال میں بھی S-400 کی ڈیل انڈیا کو روس سے نہیں لینے دے گا۔ اگر انڈیا اور روس کے درمیان یہ ڈیل ہوئی بھی تو چائنا کی شرط بیچ میں ہوگی کہ انڈیا S-400 پاکستان اور چائنا کے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ کیا یہ بات ان لوگوں نے عوام کو بتائی ہے؟ جب انڈیا 5.4 ارب ڈالر کی اپنی ڈیل لینے کے لیے روس گیا تھا، اس وقت بھی ان کے میڈیا نے خوب جشن منایا اور پھر بعد میں الٹیاں بھی کی، کیونکہ روس اس ڈیل کو 2021 تک لے گیا۔ اور اس کے علاوہ اس تمام صورتحال کو دیکھا جائے تو انڈیا کا کوئی بھی ہمسایہ اس سے خوش نہیں ہے، اور انڈیا میں اب بھی یہی صورتحال ہے کہ جشن منایا جا رہا ہے، اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ چائنا علاقے چھوڑ کے جا رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے چائنا۔ دیکھیں، چائنا نے 2 ٹینٹ ہٹا لیے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چائنا نے 2 ٹینٹ ہٹائے ہیں یا نہیں، یا پھر چائنا پیچھے گیا ہے یا نہیں۔ فی الحال انڈیا پیچھے جانا شروع ہو گیا ہے۔ چائنا نے اس موجودہ صورتحال میں کیا کمال جواب دیا ہے انڈیا کو اور امریکہ کو۔ چائنا نے لداخ اور انڈین بارڈر اور اس کے علاوہ تمام کے تمام وہ علاقے جہاں پر چائنا نے اپنی فوجیں اتاری تھیں، اتنے اہم اپنے ملٹری ایسٹ وہاں پر تعینات کر دیے ہیں جو کہ انڈیا کے ہوش اڑا دیں گے۔ چائنا نے وہاں پر کیا کیا چیزیں تعینات کی ہیں؟ اس نے PHL-03 PHL-11 یہ بیسیکلی ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم ہیں، اور چائنا نے PCL-181 وہیکل ماؤنٹڈ میزائل سسٹم تعینات کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ چائنا نے HJ-10 اینٹی ٹینک میزائل سسٹم لے کر آیا ہے، اور چائنا نے انڈیا کے خلاف لداخ بارڈر پر اینٹی کرافٹ ایئر گن تعینات کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس T-50 لی ٹینک اور Z-10 ہیلی کاپٹر تعینات کر دیے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ تمام ہتھیار موت ہیں جو کہ 5th جنریشن کی ٹیکنالوجی سے تیار ہوئے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا چائنا سے کس قدر خوف زدہ ہے کہ انڈیا نے ابھی سوچا ہی تھا کہ وہ S-400 چائنا کے خلاف استعمال کرے گا، لیکن چائنا نے S-400 انڈیا کے خلاف تعینات بھی کر دیا۔ یہ جدید ترین ہتھیار چائنا نے ہر جگہ تعینات کر کے ساتھ ہی انڈیا کو کہا کہ چائنا کے جو راکٹ لانچر اور آرٹلری سسٹم یہ تو آسانی کے ساتھ ٹارگٹ کریں گے ہوسٹائل فورٹیفیکیشن اور تمہارے گراؤنڈ کو،
اور جو ہماری اینٹی کرافٹ گنز ہیں وہ تمہاری طرف سے ہوا میں کچھ بھی آیا تو اسے ہوا میں ہی تباہ و برباد کر دیں گی، اور ہمارے اینٹی ٹینک میزائل اور جو اٹیک کرنے والے ہیلی کاپٹر ہیں وہ تمہارے ٹینکوں کو جو کہ تم میڈیا میں دکھاتے ہو ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس تمام صورتحال میں چائنا نے انڈیا اور امریکہ کو بہت ہی کرارا جواب دیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چائنا کچھ کرنے سے پہلے میڈیا میں شور نہیں کرتا، جب وہ کرتا ہے تو کمال کرتا ہے۔ S-400 کے علاوہ باقی تمام ہتھیار میڈ ان چائنا ہیں۔ انڈیا دن رات 50 سال تک بھی محنت کرتا رہے تو ان جیسے ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ اگر اس کے باوجود انڈیا باز نہیں آتا تو یہ ون سائیڈڈ جنگ ہوگی اور انڈیا کا چھوٹا بھائی امریکہ بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، پبلک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔